یہ جو حالات بن رہے ہیں، یہ طالبان تو ایک نقطۂ آغاز ہے. یہ جو حالات بن رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ اب کی بات ہے یا 10 سال کی یا 5 سال کی، کب ہوگا کب نہیں ہوگا. حالات امام مہدی کے بن رہے ہیں اور وہ اصل امتحان ہونا ہے. وہ خوشی کی بات نہیں ہے، وہ آزمائش کی گھڑی ہے. اور امام مہدی نے جب بیعت لینی ہے نا تو اس نے جہاد پر بیعت لینی ہے، جس کا معنی قتال ہے. جہاد کی وہ آخری کڑی قتال پر بیعت لینی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام مہدی آئیں گے نا تو لوگ 3 حصوں میں مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک حصہ وہ جنہوں نے امام مہدی کو تسلیم ہی نہیں کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے اور پرسکون زندگی گزارنے والے. وہ جہاد پر بیعت کر کے کیسے تسلیم کریں گے؟ قتال پر بیعت کرنی ہے وہ ان کے پاس 1000 دلیلیں ہوں گی، جیسے آج ہمارے پاس طالبان کے خلاف 1000 دلیلیں موجود ہیں. لہذا جہاد اور قتال پر بیعت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حصہ تو جس نے بیعت ہی نہیں کرنی، انہوں نے ماننا ہی نہیں، فرمایا ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا. لہذا یہ تو ویسے ہی گئے، نام کے مسلمان ہیں. باقی جو 2 حصے رہ گئے، فرمایا ان میں سے آدھے یعنی تیسرا حصہ ٹوٹل میں سے وہ شہید ہو جائے گا اس جدوجہد کے اندر، اس قتال کے اندر. اور فرمایا وہ روئے زمین کے بہترین شہید ہوں گے. اور جو بچ جائیں گے ان کے ذریعے اسلام کا غلبہ ہوگا. اور ان کے ایمان کی سطح یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ایمان کو پھر کوئی آزمائش اس کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج موقع اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم نے مر جانا ہے، راستے میں موت آ جانی ہے، یا شہادت ہمارے قسمت اور نصیب میں لکھی ہے. کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف ہمارے ذمہ یہ ہے کہ میں اور آپ اسی وقت ہر لمحے ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بناتے ہیں کہ نہیں. اگر آج ہم اللہ کے دین کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیں تو انشاءاللہ غلبہ دین کا آغاز آج سے شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.